الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس میں فعل مضارع مجہول پڑھا تھا اور ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری لیسن 8 تک رہتی تھی وہ ہم نے کور کی تھی، اور ہمارے نوٹس کے مطابق لیسن 8 تک ہم کور کر چکے ہیں۔ آج جو اگلا ہمارا لیسن نمبر 9 ہے وہ ہے فعل امر اور نہی کے بارے میں۔ ہم بنیادی طور پر فعل کے حصے میں فعل ماضی کو بھی پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی معروف کو بھی اور مجہول کو بھی۔ اسی طرح فعل مضارع معروف کو بھی پڑھ چکے ہیں اور مجہول کو بھی، یعنی ایکٹیو وائس اور پیسو وائس، پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ دونوں کی ہم شکلیں وہ پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ پریزنٹ اور فیوچر چونکہ دونوں شامل ہیں مضارع میں، آپ جانتے ہیں اب اس بات کو، تو لہذا ہمارا فعل کا حصہ اس لحاظ سے تو کور ہو گیا کہ ہم نے اس کی تینوں زمانے یعنی ماضی، حال اور مستقبل کو جو اس کے عام استعمال ہے وہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب ایک چیز ہماری رہتی ہے فعل امر، جس کو ہم امپیریٹو کہتے ہیں، امپیریٹو ٹینس انگلش کے مطابق، یعنی جب کسی کو کہنا ہو کہ وہ ایسا کرے۔ ٹھیک ہے، ماضی میں تو یہ تھا نا کہ فلاں نے ایسا کیا، اس نے پڑھا، وہ اسکول گیا، وہ آفس گیا، اس نے یہ کام کیا، اس نے کھانا کھایا، یہ تو ہو گیا ماضی کا۔ پھر مضارع میں ہم نے پڑھا کہ وہ اسکول جاتا ہے یا وہ اسکول جائے گا، یا وہ کھانا کھاتا ہے یا وہ کھانا کھائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پریزنٹ اور فیوچر یعنی حال اور مستقبل، یہ دونوں چیزیں مضارع میں، تو یہ ہم نے چیزیں پڑھ لی۔ پھر ہم نے اس کی مجہول یعنی پیسو وائز شکل بھی دیکھ لی کہ اس کو مارا گیا، اب یہ ماضی مجہول ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ اس کو مارا جائے گا، یا اس پہ یہ کام کیا جائے گا، یا اس پہ یہ کام، اس کو پڑھایا جاتا ہے، تو یہ ہیں پیسو وائز یعنی مضارع مجہول جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ماضی اور مضارع کی ایک ایک گردان مجہول کی کوئی بھی مادہ لے کے تو وہ کیجئے گا، تو وہ آپ لوگوں نے ابھی نہیں کی، مجھے تو نہیں بھیجی کسی نے۔ باقی جو ایکسرسائز تھی وہ والی جو پیراگراف یا مضمون تھا وہ تو مجھے موصول ہوا ہے، لیکن مجہول کی گردان ابھی مجھے نہیں ملی۔ تو آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو فعل ماضی اور فعل مضارع ان دونوں کی کم از کم ایک ایک گردان جو مجہول کی ہے نا وہ ضرور کریں۔ اپنے ہاتھ سے آپ لوگ لکھ کے کریں گے اور بولیں گے تو آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، کیونکہ مجہول کے صیغے بھی استعمال ہوتے ہیں، قرآن پاک میں بھی آپ کو ملیں گے، گو کہ ان کا تناسب کم ہے، ریشو بہت تھوڑی ہے، زیادہ تر بات معروف کے صیغے میں ہی ہوتی ہے، مجہول میں کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس کا استعمال ہوتا ہے، اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، تو پھر جب آپ کے سامنے ماضی مجہول یا مضارع مجہول آئے گا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ چیز کیسے ہے، کیونکہ اس کے اعراب، اس کی حرکات ڈیفرنٹ ہوں گی۔ تو یہ آپ لوگ کر لیجئے گا، جب بھی آپ کو موقع ملے کوشش کریں کہ اگلی کلاس سے پہلے یہ ماضی مجہول اور مضارع مجہول کی کم از کم ایک ایک گردان کوئی بھی لے لیں، لفظ کتبہ لے لیں، ضربہ لے لیں، جالسہ لے لیں، کوئی بھی لے لیں، داخلہ سے یدخلوا، کوئی بھی ایک لفظ لے کے اس کی ماضی مجہول اور مضارع مجہول کی گردان کر کے مجھے بھیجیں، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ لوگ اس چیز میں پیچھے نہیں رہے، کوئی مس نہیں کی، کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں جی، ہمارا جو اگلا لیسن ہے فعل امر اور فعل نہی کا۔ بنیادی طور پر ان کو امر اور نہی کو اکٹھا اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی تو ایک ہی چیز ہے، کسی کو کچھ کرنے کو کہنا یا کسی کو کچھ کرنے سے منع کرنا، تو یہ دونوں امپیریٹو نہیں آتے ہیں، یا یعنی حکمیہ اس کو جملے کہتے ہیں۔ حکمیہ کسی کو کہنا کہ جی تو چلا جا، تو پڑھ لے، تو سبق یاد کر لے، یا کہہ دینا کہ جی تو ایسا مت کر،
نیچے مت بیٹھ، باہر مت جا، یہ ساری چیزیں حکمیہ میں آتی ہیں جس کو ہم امپیریٹو کہتے ہیں. تو اس میں 3 مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے جو حاضر کا صیغہ ہے، یعنی جو سیکنڈ پرسن ہے. عام طور پر حکمیہ جملے اس صیغے میں ہوتے ہیں، اس حالت میں ہوتے ہیں، یعنی جو بندہ آپ کے سامنے ہے یا جس سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ اس کے ساتھ حکمیہ جملہ ادا کرتے ہیں، اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو ایسا کر یا تو ایسا نہ کر. اچھا، اس میں ایک چیز ساتھ اور بھی ہے جس کو ہم ریکویسٹ کرنا کہتے ہیں، کوئی چیز طلب کرنا. خاص طور پہ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا کسی شخص سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے کوئی آفس میں سینئرز ہیں، تو ان کو کوئی چیز آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے، تو اس حساب سے وہ بھی اسی میں یعنی فعل امر میں ہی آتا ہے، کیونکہ وہ ایک انداز تو مختلف ہو جاتا ہے بات کرنے کا. آپ اس میں کچھ الفاظ ایسے ایڈ کر دیتے ہیں یا آپ کا لہجہ وہ درخواست گزاری والا ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں الفاظ وہی ہوتے ہیں. جیسے آپ کسی سے کہیں کہ جی میری چھٹی منظور کر دیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر کسی کو ویسے کہیں کہ جی تم آپ ایسا کر دیں، یعنی کوئی آپ کا فرض کیا ملازم ہے، آپ اس کو کہہ دیں کہ جی گاڑی صاف کر دیں، کھانا پکا دیں، بازار سے یہ چیز لے آئیں، یا آپ کسی شخص سے ریکویسٹ کریں کہ جی مجھے قرضے کے طور پر اتنے پیسے دے دیں، ٹھیک ہے، یا میری چھٹی کی درخواست منظور کر لیں، یا ہم دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کر دے، اے اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. تو یہ سارے الفاظ وہی ہیں، تو اس لیے سارے امپیریٹیو یا امر میں ہی آتے ہیں. تو آپ اس کو حکمیہ جملے بھی اس میں شامل کریں گے، اور دعائیہ جملے جو ہیں وہ بھی اسی ٹاپک کے تحت آئیں گے، کیونکہ ان کا جو صیغہ ہے وہ سیم ہی بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں مزید 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلی شکل تو یہ ہے کہ آپ حاضر کے صیغوں میں بنائیں گے جملہ امر کا، فعل امر کا استعمال جو ہے نا وہ ہوگا سیکنڈ پرسن میں، حاضر میں. کیونکہ زیادہ تر ہم بات کسی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کچھ کرنے کے لیے یا کچھ نہ کرنے کے لیے، تو وہ تو زیادہ تر استعمال اس کا یہی ہوگا حاضر کے صیغوں میں. حاضر کے صیغے ہم نے پڑھے نا 6، یعنی مذکر واحد اور مذکر مثنیٰ اور مذکر جمع، اسی طرح مؤنث حاضر واحد اور مثنیٰ اور جمع. تو یہ 6 صیغے جو ہیں اس میں امر کا ہم استعمال زیادہ کریں گے. لیکن دوسری اور تیسری صورت بھی ہو سکتی، جیسے کوئی شخص موجود نہیں ہے یا کسی کا نام لے کے ہم کہیں کہ جی اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے. 2 شخص آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک تیسرے یعنی تھرڈ پرسن جو غائب ہے، عربی کے گرامر کے الفاظ میں ہم اس کو غائب کے صیغے کہتے ہیں، اور انگلش کے لحاظ سے اس کو کہتے ہیں ہم تھرڈ پرسن. تو تھرڈ پرسن کے لیے امر بھی ہوتا ہے کہ 2 بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور وہ تیسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے. تو یہ بھی امر میں آ جائے گا. یہ ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہوگا اس کو بنانے کا. اچھا، یہ 2 چیزیں ہوگی، ایک حاضر کی ایک غائب کی. تیسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ متکلم جو بات کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں بھی ایسا کہہ سکتا ہے. جیسے میں کہوں کہ مجھے چاہیے کہ میں کل بھی ایک کلاس لے لوں، یا جمع کا صیغہ اگر میں کہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم بات کر رہا ہوں تو میں سب کو کلیکٹیولی کہوں کہ ہمیں چاہیے کہ یہ کورس دسمبر سے پہلے ختم کر لیں. اب یہ ہے تو جملہ امر کا ہی نا، امپیریٹیو ہے نا، لیکن یہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور اپنے اوپر ایک طرح کا امر لگا رہے ہیں، حکم لگا رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کر لیں. یا میں اکیلا کہوں تو میں کہوں کہ مجھے چاہیے کہ میں ایسا کر لوں. تو یہ یعنی 3 مختلف شکلیں ہو گئی فعل امر کی. لیکن زیادہ استعمال حاضر میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ جس سے کچھ کہہ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ یا تو بالکل فزیکلی سامنے ہے، یا آپ اس کو کوئی لکھ کے بھیج رہے ہیں، کوئی اپلیکیشن ہے یا جو بھی کہہ لیں صورت ہے، یا آپ فرض کیا ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں کسی سے، تو اس کو کوئی حکمیہ بات کر رہے ہیں یا درخواست کر رہے ہیں، تو وہ اس سارے کیسز میں سیکنڈ پرسن ہی رہے گا، یعنی حاضر کا صیغہ ہی ہوگا. تو اب حاضر کے جو 6 صیغے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہوں گی.
تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ بنے گا کیسے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، مثلا کسی سے اگر کہنا ہے کہ بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ کو ہم ماضی سے شروع کریں گے کہ بیٹھنے کا، کیونکہ بنیادی صیغہ جو ہم جب بھی بات کر رہے تھے ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی، تو ہم ماضی سے شروع کرتے ہیں، جو 3 حرفی بنیادی روٹ ورڈ ہوتا ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کی شکل جو ہمیں مطلوب ہوتی ہے وہ ہم اس میں سے نکالتے ہیں. جیسے فعلا یفعلو، ٹھیک ہے، فعلا اس نے کیا اور یفعلو وہ کرتا ہے. اب ہم کیا کریں گے، اس میں سے حاضر میں جانا ہوگا تو ہم پھر اس کو لے کے جائیں گے تفعلو تک، ٹھیک ہے نا، تم کرتے ہو تو تفعلو، یہاں تک بات لے کے آئیں گے تو پھر اس سے ہم امر بنائیں گے. اچھا اس کے لیے میں آپ کو جو اس کے سٹیپس ہیں نا وہ لکھ دیتا ہوں کہ پہلے ہم کیا کریں گے. واحد مذکر حاضر جو ہے وہ ماضی کا لیں گے، اس سے ہم پھر بنائیں گے مضارع حاضر کا، ٹھیک ہے. پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے کہ علامت مضارع کو ہٹا دیں گے. یہ اصل میں پہلا سٹیپ ہمارا جو امر بنانے کا وہ یہ ہے، کیونکہ ماضی بھی ہم جانتے ہیں کہ کیسی شکل ہوتی ہے، اس کا مضارع بھی ہم بنانا سیکھ چکے ہیں. پھر اس کو حاضر کے صیغے میں لے جا کے تو ہم نے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے امر بنانے کے لیے کہ اس کی علامت مضارع ہٹا دیں گے. پھر امر و نہیں ہے وہ جو منع کرنے والا ہے، کہ یعنی کسی کو کسی کام سے روکنا، وہ نہیں میں آتا ہے، اور امر ہے یعنی کسی کو کہنا کہ وہ ایسا کرے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی ٹاپک کے تحت ہیں. اچھا اب اس کو آپ ایک مثال لے کے نا ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں کہ مثلا میں کہوں کہ جی داراباد لے لیں، جیسے ہم جانتے ہیں اس کو، تو داراباد اس سے مضارع کیا بنے گا، یضرب، اور حاضر کا صیغہ بنائیں گے تو کیسے بنے گا، یہ تو غائب کا ہے نا، حاضر کا صیغہ بنانے کے لیے کیا بنے گا، تضرب. اب تضرب کا کیا مطلب ہے کہ تو مارتا ہے، ضربا اس نے مارا، یضرب وہ مذکر مارتا ہے، یعنی ایک کی بات ہو رہی ہے. کوئی ہے نا گردان آپ کے ذہن میں آئے گی، یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، تضربون، یہ اب حاضر والا آ گیا. تو تضرب تو مارتا ہے. اب اس میں سے ہم نے طریقہ ہے بنانے کا، امر کیا کریں گے، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو علامت مضارع ہے نا یہ والی، اس کو ہم نے یہاں سے ہٹانا ہے. تو اس کو اگر ہٹائیں گے تو کیا بنے گا، ضاد، را اور با. را کے نیچے زیر ہے، با کے اوپر پیش ہے، اور داد ہے ساکن، ٹھیک ہے نا. اب اگر تا کو ہٹا دیں علامت مضارع کو تو داد رہ گیا ساکن. اب اس کو تو ہم بول ہی نہیں سکتے، جب کوئی لفظ ساکن سے شروع ہو رہا تو اس کو بول نہیں سکتے. تو اس میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم نے امر بنانا ہے تو یہ جو عین کلمہ ہے، اب یہ عین کلمہ، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ آپ کے ذہن میں ہے، ہم اکثر بات کرتے رہے. تو جو فا کلمہ ہے پہلا، یعنی اس میں کیا ہے، داد، را، با میں داد فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے، اور با لام کلمہ ہے. تو جو فا کلمہ ہے اگر یہ ساکن ہو تو اس صورت میں کیا کرنا ہے، ہم نے اس سے پہلے حمزہ الوصل لگانا ہے، یعنی جس کو عام طور پہ آپ الف ذہن میں رکھ لیں، لیکن ویسے یہ حمزہ کہلاتا ہے. حمزہ الوصل وہ ہوتا ہے جو ملانے کے لیے ہو، اور حمزہ الاصل ہوتا ہے جو اس لفظ کا حصہ ہو، اصل میں اس کا حصہ ہو، یعنی اس کے جو بنیادی روٹ ورڈ ہیں
اس میں اگر الف شامل ہے تو پھر وہ حمزۃ الاصل کہلاتا ہے، اور لیکن ملانے کے لیے جو ہم ساتھ لگاتے ہیں وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. جیسے اب یہ دارابا کا حمزہ حصہ نہیں ہے، وہ داد را اور با ہے، تو ہم ساتھ حمزہ لگا رہے ہیں، اس کو ہم کہیں گے حمزہ الوصل ملانے کے لیے، اور اسی طرح ساتھ وہ داد اور را اور با لگا دیں. ٹھیک ہے. اب یہ پہلے کیا تھا، داد ساکن ہے اور را کے نیچے زیر ہے اور با کے اوپر پیش ہے. اب یہ جو ہم نے ساتھ حمزہ لگایا ہے اس کی علامت کیا ہوگی، یہ ہم کیسے طے کریں گے کہ اس کا ہم عین کلمہ دیکھیں گے. پہلے فا کلمہ کی بات ہوئی، اس سے ہم نے کیا کیا کہ اگر فا کلمہ ساکن ہے تو پھر اچھا اگر وہ متحرک ہوگا تو اس کی بات ہم بعد میں کر دیں گے پھر اس کے ساتھ کیا کریں گے. لیکن جب ساکن، کیونکہ زیادہ تر کیسز میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ علامت مضارع ہٹائیں گے تو اس کے بعد جو فا کلمہ ہوگا اس کی علامت سکون ہوگی، جزم ہوگی. تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، فا کلمہ ساکن ہے تو ہم نے ساتھ حمزۃ الوصل لگانا ہے. اب حمزۃ الوصل کی کوئی نہ کوئی علامت ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. اس کی علامت کیسے طے ہوگی، اب ہم دیکھیں گے اس کا عین کلمہ. عین کلمہ ہے را، تو را جو ہے یعنی جو عین کلمہ ہے اگر تو اس کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے، ان دونوں صورتوں میں حمزہ کو زیر دے دیں گے. ٹھیک ہے. عین کلمہ یعنی درمیان والا جو ہے، تین میں سے درمیان والا عین کلمہ ہے نا، فا عین لام، تو اس کی علامت، اس کی حرکت اگر زیر ہے یا زبر ہے، یہ اب کسی میں زیر آئے گی کسی میں زبر آئے گی. ہم نے 6 باب پڑھے ہیں نا کہ کسی میں پیش آتی ہے عین کلمہ پہ، کسی پہ زیر آتی ہے، کسی پہ زبر آتی ہے. تو زیر یا زبر کی صورت میں تو حمزۃ الوصل کو لگ جائے گی زیر، اور اگر عین کلمہ کے اوپر آ جائے پیش تو پھر اس کو پیش لگا دیں گے. میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ بڑی اہم چیز ہے، بس ذہن میں بٹھا لیں. یہ اہم ہے لیکن آسان ہے. کیا ہے کہ عین کلمہ کے اوپر اگر تو پیش ہو تو حمزہ کو پیش، اور اگر عین کلمہ کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے تو دونوں صورتوں میں زیر، یعنی حمزہ کے اوپر زبر نہیں آئے گی فعل امر میں، یا تو زیر آئے گی یا پیش آئے گی. اس بات کو پھر غور سے سن لیں. پیش کب آئے گی، جب عین کلمہ کے اوپر پیش ہو. سمپل ہے، پیش ہے تو پیش لگا دیں. لیکن اگر پیش نہیں ہے تو پھر کیا ہوگی، یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی. تو ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی ہو تو زیر لگا دیں. تو حمزہ کے نیچے یہ چونکہ عین کلمہ کے نیچے زیر ہے تو حمزہ کو زیر دے دیا، تو یہ بن گیا اضربوا. اب آخری کام اس میں کیا ہے، آخری سٹیپ یہ ہے کہ آخر میں جو لام کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہم حمزہ کو دیکھ چکے ہیں کہ اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، داد ساکن ہے، را کے نیچے زیر ہے. اب یہ جو با ہے نا یعنی لام کلمہ، اس کے اوپر جو پیش تھی اس کو ساکن کر دیں. تو یہ ہمارا فعل امر ریڈی ہو گیا. اضرب، تو مار. یہاں سے شروع کیا تھا ہم نے، ضربا اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، تضربو تو مارتا ہے. اب تو کو ہم نے لے کے آنا نا پہلے تو، کیونکہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں یا جس کے لیے فعل امر بنا رہے ہیں یا جس کو ہم نے حکم دینا ہے یا ریکویسٹ کرنی ہے وہ واحد مذکر حاضر ہے، یعنی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہے اور ہم نے اس کو کوئی کام کرنے کے لیے کہنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا پہلے تو مضارع کی حالت میں بنا لیں گے، یعنی وہ کیا ہے، ضربا کے ساتھ کیا ہے، تضرب. یہ تو ہم وہ چیز ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب تک. اب ہم نے امر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، اس میں کیا سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اس کی جو مضارع کی علامت ہے نا تا، وہ ہم نے مضارع بنانے کے لیے لگائی تھی نا، اس کو ہٹا دیں. اچھا ہم اس سے ڈائریکٹ نہیں بنائیں گے کیونکہ اس کی شکل اور ہے، اس کی علامات اور ہیں، حرکات ڈفرینٹ ہیں. تو پہلے ہم نے مضارع علامت سمیت لکھنا ہے، پھر آسانی ہوگی. کیا کریں گے، علامت مضارع ہٹا دیا تو یہ کیا بن گیا، ضاد را با. اب جس طرح سے یہ مضارع کی شکل میں ہے انہی حرکات کے ساتھ آپ نے اس کو لکھ لینا ہے. تو اب کیا دیکھنا ہے ہم نے پہلے کہ فا کلمہ اگر ساکن ہے، باقی ابھی دو جو حروف ہیں جو عین کلمہ اور لام کلمہ ان کو ہم ایز اٹ از آگے لے جائیں گے، لیکن جو فا کلمہ ہے پہلے اس کی علامت دیکھنی ہے کہ کیا ہے. اس کی علامت ساکن ہے. اگر یہ ساکن ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ساتھ حمزہ لگانا ہے.
اب حمزہ کی علامت کیسے پتہ چلے گی کہ کیا لگانی ہے؟ اس کی جو عین کلمہ ہے یعنی بیچ والا، اگر پہلے فا کلمہ اگر ساکن ہے تو حمزہ لگا دیا، پھر حمزہ کی علامت آگے عین کلمے کو دیکھنا ہے۔ عین کلمے کا میں نے جیسے پہلے بتایا اگر زیر ہے یا زبر ہے تو حمزہ کے نیچے زیر، اور اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کے اوپر پیش، بس دو ہی صورتیں ہیں، اس کے اوپر زبر نہیں آئے گی، یعنی فعل امر میں جب حمزہ لگے گا اس کے اوپر زبر نہیں آئے گی، یا پیش آئے گی یا زیر آئے گی۔ اگر عین کلمے کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے تو حمزہ کے نیچے زیر، اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کے اوپر پیش۔ سمپل ہے، بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ میمورائز ہو۔ اچھا، اس کے بعد آخری سٹیپ کیا ہے؟ ہم نے یعنی تینوں فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کو استعمال کر کے امر بنانا ہے۔ تو پہلے تو ہم نے فا کلمہ کا استعمال کیا کہ اس کی حرکت دیکھی، اگر وہ ساکن ہے تو اس کی مدد سے ہم نے حمزہ لے لیا۔ اب عین کلمہ کی حرکت کے مطابق حمزہ کو حرکت دے دی۔ اب لام کلمہ کا رول کیا رہ گیا؟ اس کی جو علامت ہے پیش جو ہے اس کی جگہ پہ ہم نے سکون لگا دینا، یعنی اس کو ساکن کر دینا۔ تو اس طرح سے آپ کا فعل امر بن گیا واحد مذکر حاضر کا، یعنی آپ کے سامنے ایک مذکر شخص ہے جس کو ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا کرو، تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال سمپل ہے اور سارے سٹیپ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اچھا، اب اسی طرح کوئی اور لے لیں، جیسے یہ تو تھا نا را کے نیچے عین کلمے کے نیچے زیر تھی، اب ہم اگر لے لیں فتح، ٹھیک ہے، فتح اس نے کھولا، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں نے کسی کو کہنا کہ تو کھول، ٹھیک ہے، مثلا میں کسی کو کہوں کہ تم کتاب کھولو، تو اب کتاب تو بعد میں وہ تو مفعول ہے نا، اس کا استعمال تو ساتھ ہم سیکھ لیں گے یا پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں، وہ کتابن بعد میں لگا دیں گے، لیکن جو فعل ہے اس کی بات اب ہم کر رہے ہیں کہ وہ کیسے تبدیل ہوگا، یعنی ماضی سے مضارع اور مضارع سے امر۔ تو کوئی چیز کھولنے کے لیے میں نے اگر کسی کو کہنا ہے تو میں کیسے کروں گا؟ فتح سے شروع کروں گا، اس نے کھولا۔ ابھی ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں، مؤنث کے لیے بھی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو فتح سے کیا ہوگا؟ اسی طرح دیکھیے وہ تھا یضرب، تو یہ کیا ہے؟ یفتح، چونکہ اس میں عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ میں مختلف لے رہا ہوں تاکہ اس کا بھی پتہ چل جائے۔ اچھا، اب یفتح، اس کے بعد آپ کیا کریں گے جی؟ تفتح، ٹھیک ہے، یہ اب حاضر کا بن گیا کہ تو کھولتا ہے، اس نے کھولا، وہ کھولتا ہے، تو کھولتا ہے۔ اب تو کھولتا ہے سے اگر اس کو بنانا ہے ہم نے کہ تو کھول، تو وہی اسی طرح سٹیپ آپ لے لیں، پہلے علامت مضارع کو ہٹا دیں تا کو، تو کیا بن گیا؟ فا تا ہا، تو فا ساکن ہے، تا کے اوپر زبر ہے اور ہا کے اوپر پیش ہے۔ اب اس کو اگلے سٹیپ میں لے کے جائیں تو کیا کریں گے؟ پہلے کیونکہ فا ساکن ہے، فا کلمہ ساکن ہے تو ہم لگا دیا حمزۃ الوصل، پھر اسی طرح فا تا ہا، اب کیا ہوگا؟ فا تو ہو گیا ساکن، تا کے اوپر ہے زبر اور ہا کے اوپر پیش ہے، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر زبر ہے تو حمزہ کے نیچے زیر۔ میں نے بتایا نا کہ عین کلمہ چاہے وہ زیر والا ہو چاہے زبر والا ہو، حمزہ کو زیر ہی لگے گی۔ تو یہ بن گیا افتح۔ اب آخری سٹیپ کیا ہے؟ آخر میں جو ہمارا ہے لام کلمہ اس کو ساکن کر دیں گے، تو یہ کیا بن گیا؟ افتح، افتح، اس میں کیا تھا؟ اضرب، تو مار، افتح، تو کھول۔ اب ایک ہم باب ناصرہ سے لے لیں، چاہے تو ناصرہ خود لے لیں یا اس کے بدل پہ کوئی اور لے لیں، جیسے داخلہ لے لیں۔ داخلہ کیا بنے گا؟ یدخلو، یدخلو۔ نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے جی؟ حاضر کا بنائیں گے تو تدخلو، پھر علامت مضارع ہٹا دی
تو بن گیا دال خا لام، دال ساکن ہے، خا کے اوپر پیش ہے، لام کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے. اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا؟ اب دال ساکن ہے تو ساتھ حمزہ لگے گا. تو اب یہاں حمزے پہ علامت کیا آئے گی؟ کیونکہ عین کلمہ کے پیش ہے تو اس کے اوپر پیش آ گئی، تو کیا بن گیا؟ ادخلو. لیکن اس کا امر کیا بنے گا فائنلی؟ آخر میں لام کلمے کو ہم ساکن کر دیں گے تو بن جائے گا ادخل، تو داخل ہو، ادخل. ٹھیک ہے جی. تو یہ تینوں شکلیں آ گئی ہمارے پاس. کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ علامت مضارع ہٹانے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر اس کا فا کلمہ ساکن ہے، جو ان تینوں کیسز میں سیم ہے، اگر فا کلمہ ساکن ہے تو ہم پہلے حمزہ لگائیں گے. اس کے بعد کیا دیکھیں گے کہ عین کلمہ یعنی جو اس کیس میں را ہے، اس میں تا ہے اور اس میں خا ہے، تو عین کلمے کی علامت دیکھیں گے. اگر وہ زبر ہے یا زیر ہے، جیسے اس میں زیر ہے تو اس صورت میں حمزہ کو زیر، اس میں زبر ہے تو اس صورت میں بھی حمزہ کو زیر. لیکن اگر پیش ہو عین کلمہ جیسا کہ اس میں تھا داخلہ میں، تو خا کے اوپر پیش تھی ادخلو، تو اس صورت میں حمزہ کو پیش آتی. اور پھر آخری سٹیپ کیا ہے؟ آخری حرف جو ہے یعنی لام کلمہ، وہ اس لفظ میں جو بھی ہو، جو اس میں با تھا، اس میں ہا تھا اور اس میں لام تھا، تو اس کی حرکت ساکن کر دیں گے، جزم کر دیں گے. تو ضربہ سے اضرب، فاتحہ سے افتح اور داخلہ سے ادخل. تو یہ ہمارا بنیادی جو ایک فعل امر ہے وہ آپ نے سیکھ لیا کہ اس طرح سے بہت سمپل ہے. سٹیپس 3-4 ہیں، یہ جب آپ کو یاد ہو جائیں گے تو پھر آپ ڈائریکٹ اس سے ضربہ سے اضرب بھی بنا دیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا وہ یہ آپ ذہنی طور پر سوچیں گے اور ڈائریکٹ لکھ دیں گے اضرب فاتحہ سے افتح، داخلہ سے ادخل. کیونکہ ایک آپ نے آخری حرکت گرانی ہے یعنی لام کلمہ کو ساکن کرنا ہے، اور پہلے حمزہ لگا کے اس کی حرکت کیسے پتہ چلے گی؟ عین کلمہ سے. عین کلمہ اگر زبر یا زیر والا ہے تو حمزہ کے نیچے زیر، اگر عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کے اوپر پیش. تو یہ ہوگی ہماری بنیادی شکل اس کی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس میں سے، اور ہمارا 2-4 مثالیں ہم اور دیکھ لیتے ہیں جس سے مزید ہماری پریکٹس ہو جائے گی. پیج نمبر 41 لیسن نمبر 9. یہ فعل امر کی تعریف جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد یہ وہی سارے سٹیپس لکھے ہوئے ہیں کہ جی پہلے جو ہے نا وہ علامت مضارع جو تا ہے اس کو ہٹا دیں، پھر فا کلمہ ساکن ہے یا متحرک اگر ساکن ہو تو حمزۃ الوصل لگائیں. حمزۃ الوصل لگانے کے پر حرکت لگانے کے لیے دیکھیں گے عین کلمہ، تو عین کلمہ کے اگر اوپر فتح یعنی زبر ہے یا کسرہ یعنی زیر ہے تو اس کو کسرہ دے دیں گے، ورنہ دمہ لگائیں گے. دمہ پیش کو کہتے ہیں. تو یعنی اگر پیش ہے تو پیش لگائیں گے، اگر زبر یا زیر ہے تو زیر لگائیں گے. اس کے بعد مضارع کے لام کلمہ کو جزم دے دیں گے. اگر علامت مضارع ہٹانے کے بعد فا کلمہ متحرک ہے تو ہم صرف مضارع کے لام کلمہ کو جزم دیں گے. اچھا یہ دوسری چیز ہے جو اس شکل میں، یعنی اگر فا کلمہ ساکن ہے تو پھر تو ہم نے یہ سٹیپ کر دی. لیکن اگر فرض کیا یہ فا کلمہ متحرک ہو، متحرک سے مراد اس کے اوپر کوئی علامت ہو سکون کے علاوہ، یعنی زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بہت سمپل ہے، پھر اس کو کچھ حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آخری کلمہ یعنی لام کلمہ کو ساکن کر دیں اور آپ کا فعل امر تیار ہو گیا. وہ بہت ہی سمپل ہے. اس کی یہ نمبر 4 ہے نا، اگر علامت مضارع ہٹانے کے بعد فا کلمہ متحرک ہے تو ہم صرف مضارع کے لام کلمہ کو جزم دے دیں گے. اب ہم ان اصولوں کے مطابق فعل امر بناتے ہیں. اچھا یہ ہم نے یہ دارابا سے تو بنا لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ناصرہ کے وزن پہ آپ دیکھ لیں، میں نے وہ داخلہ کا بنا دیا، یہ بالکل اسی طرح ہو گیا. اچھا اب یہ جو ہے نا فا کلمہ اگر متحرک ہو، جیسے اب یہاں یہ مثال دی ہوئی ہے نا، علامہ یعلم تعلم، یعنی اس نے سکھایا، وہ سکھاتا ہے اور وہ سکھائے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں آخر میں کیا بنا؟ تو سکھاتا ہے، تو علم، تو سکھاتا ہے. تو اب اگر کہنا ہو تو سکھا تو ہم کیا کریں گے؟ تا کی علامت ہٹائی وہ مضارع کی، تو پیچھے رہ گیا علم.
اب علمو میں فا کلمہ کیا ہے؟ عین. تو میں یہاں لکھ کے بتا دوں. علمہ یعلم، تو اس سے کیا بنا؟ حاضر کا صیغہ تعلم. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے اس سے عمل بنانا ہے، تو اب پہلے تو تا کلمہ جو ہے وہ علامت مضارع جو ہے اس کو اگر ہٹائیں گے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ علم. ٹھیک ہے. اب اس کا جو فا کلمہ ہے وہ متحرک ہے. ٹھیک ہے. ایک منٹ اس کو ہٹا. عین کلمہ جو ہے اس کا فا کلمہ جو ہے جو کہ یہاں عین ہے وہ کیا ہے؟ متحرک ہے. یہ ساکن نہیں. اگر ساکن ہوتا تو پھر تو وہی طریقہ ہم استعمال کرتے جو حمزہ لگا کے کرتے ہیں. لیکن جب فا کلمہ خود متحرک ہے یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ سمپلی آخر میں جو اس کا لام کرنا ہے نا، لام کرنا یہاں کیا ہے؟ میم ہے. تو اس کو ساکن کر دیں یعنی علم. یہ میم کے اوپر جو پیش ہے اس کو ساکن کر دیں تو یہ بن گیا علم. بس یہ امر تیار ہو گیا. یہ بہت سمپل ہے. اسی طرح آپ اور مثال لے لیں جیسے ہے ہم آپ کے نوٹس میں بھی ہوگی. تکبل. تکبلا یہ اب اس میں تا جو ہے یہ علامت مضارع یا علامت کسی اور ٹینس کی علامت نہیں، یہ اس کا حصہ ہے. یہ یعنی تا اصلی ہے. تا اس میں شامل ہے. تکبلا یہ اس چار یہ جو جتنے اس میں حروف لکھے ہوئے یہ سارے اس حرف اس لفظ کا حصہ ہیں. تو تا کو نہیں ہٹانا بلکہ اس کا پہلے مضارع بنائیں گے تو اس کے ساتھ ایک یا لگے گی، یا تکبل. یا تکبل. تکبلا اس نے قبول کیا، اس نے منظور کیا. یا تکبل وہ قبول کرتا ہے. اور اب اگر آپ حاضر میں لے جائیں حاضر میں کیا ہوگا؟ تا تکبل. یہ یا ہے نا غائب کے لیے، تو حاضر کے لیے تا ہے تو تا تکبل. تکبلا اس نے قبول کیا. یا تکبل وہ قبول کرتا ہے. تتکبل تو قبول کرتا ہے. اب ہم نے اس سے امر بنانا ہے تو ہم کہیں گے تو قبول کر. تو اب کیا کریں گے؟ وہی پہلے والی جو علامت مضارع یہ تا تو اس کا حصہ تھا. یہ پہلے یہ والی تا جو ہے یہ ہم نے مضارع کے طور پر اس کے ساتھ ایڈ کی ہے جب مضارع حاضر کا بنا ہے. تو اب یہ ہٹائیں گے تو کیا بنا؟ تکبل. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے جیسے اس میں کیا تھا کہ آخر میں جو لام کلمہ ہے جو کہ یہاں ہے ویسے بھی لام ہی ہے تو اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے. تو کیا بن گیا؟ تکبل تو قبول کر. یہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا، ربنا تکبل منا، یا اللہ ہم سے قبول فرما. تو یہ وہی تکبل. تکبل کا مطلب قبول کر، منظور کر. تو یہ امر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو دعائیہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ وہی ہے. تو تکبلا یا تکبلو تتکبلو تا ہٹا دی جو علامت مضارع تھی اور آخر میں لام کو ساکن کر دیا تو یہ بن گیا تکبل کہ تو قبول کر. تو یہ نسبتاً آسان ہے. اس میں ہمیں چونکہ حمزہ ایڈ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کی علامت طے کرنی پڑتی ہے اور پھر آخری لام کلمے کو ہم ساکن کرتے ہیں. جبکہ اگر علامت مضارع ہٹانے سے ہمارا فا کلمہ متحرک ہو تو پھر بس علامت مضارع ہٹائیں اور آخری جو لام کلمہ اس کو ساکن کر دیں تو یہ ہمارا فعل امر بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. اچھا اب اس کی گردان دیکھ لیں. یہ جو غائب کے سیگے ہیں نا 6
ابھی سوری غائب کہہ رہا ہوں، حاضر کے سیغے جو 6 ہیں جن کے لیے عام طور پر ہم زیادہ تر فعل امر حاضر کے سیغے میں آتا ہے، تو جیسے ہے نا یہ اب افعل، اصل میں یہ کیا تھا، فعل یفعل تفعل، تفعل سے پھر تا ہٹا تو کیا اس کے بعد حمزہ لگایا ہم نے، تو حمزہ کے نیچے پھر عین کی وجہ سے، عین کے اوپر چونکہ زبر ہے تو حمزہ کے نیچے زیر آئے گی، اگر زیر ہوتی تو پھر بھی زیر آتی، اور اس کے بعد آخری حرکت جو ہے وہ ساکن کر دی تو بن گیا افعل، تو کر، افعلا تم دونوں کرو، یہ بھی اصل میں وہی ہوا ہے، وہ اگر آپ علامت مضارع لگائیں گے اور یفعلانی پھر تفعلانی اس طرح کریں گے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آخر میں جو نون ہے نا، نون اعرابی اس کو کہتے ہیں، وہ گر جاتی، جب آپ اس کو ساکن کرتے ہیں نا، یہ کیا تھا اصل میں، یہاں دیکھیے یفعلو یفعلانی یفعلون، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اگر آپ اس کو یا کی بجائے تا کر دیں تو یہ حاضر کا بن جائے گا، تفعلو تفعلانی تفعلون، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی جو تا کی علامت ہے وہ ہٹانی ہے، جو علامت مضارع ہے وہ اب ان میں سے اگر ہٹا دیں تو پیچھے یہ رہ گیا۔ اب چونکہ فا ہماری جو فا کلمہ ہے وہ ساکن ہے، تو اب اس کے ساتھ ہم حمزہ لگا دیں گے سب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا، یہ واحد کیا ہے، یہ تسنیہ کیا ہے، یہ جمع کا ہے۔ اب عین کے اوپر زبر ہے تو زبر ہو یا زیر ہو، اس پہ نیچے زیر لگنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ زیر لگ گئی، اس کے بعد آخری کام کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو ساکن کرنا ہے، تو یہ بن گیا افعل، تو کر۔ اب دو کے لیے کیا کریں گے، یہ جب اس کا آخری لام کلمہ جو ہے، یہ ساکن کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب نون اعرابی ہو تو یہ ساتھ سے نون ہٹ جاتا ہے، یہ یعنی مدارے میں جب ہم آخر میں اس کو کہتے ہیں مدارے کو خفیف کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جب اس کے آخر میں جزم آئے گا تو جو نون عرابی والی جتنی بھی ہیں نا، جتنے بھی سیغے ہیں ان کا نون گر جاتا ہے، تو یہ اصل میں اس کے ساکن ہونے کی علامت ہے، یعنی اس کو ہم نے مجزوم کر دیا، تو یہ بن جائے گا افعلا۔ اسی طرح جب جمع والا آئے گا تو اس کا بھی نون عرابی ہٹ جائے گا، اس میں ایک کام اور ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم ایک الف لگا، تو یہ افعلو۔ اب یہ امر کیسے بنا، اگر ایک کو کہنا ہو کہ تو کر تو ہم کہیں گے افعل، تو کر، افعل، جیسے تھا ہم نے پڑھا تھا اضرب، ٹھیک ہے، افتح، اسی طرح یہ افعل۔ اگر دو کو کہنا ہو تو افعلا، تم دونوں کرو۔ اسی طرح دارابا سے کیا ہوگا، اضربا، تم دونوں مارو، ٹھیک ہے۔ اگر فتح سے کرنا ہو تو کیا کہیں گے، افتحا، تم دونوں کھولو، تو یہ تسنیہ کا ہو گیا افعلا، تم دونوں کرو۔ اور افعلو یعنی یہ بیسیکلی کیا تھا، تفعلون، تم سب کرتے ہو۔ اب اگر کرنا ہو، کہنا ہو کہ تم سب کرو، تو ہم کیا کریں گے، علامت مضارع ہٹ گئی، حمزہ لگا، اس کے نیچے زیر لگی کیونکہ عین کلمہ پہ زبر ہے، اس کے بعد نون عرابی گر گیا جزم آنے کی وجہ سے، اور آگے لگ گیا جمع کی صورت میں الف ایک لگ جائے گا، تو یہ بن جائے گا افعلو، تم سب کرو، اضربو، تم سب مارو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی اجلسو، تم سب بیٹھو، تو کوئی بھی لفظ لے کے اس کو اس وزن پہ ڈالیں گے تو یہ ہمارا امر کا بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ اب آگے باقی اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ اب دیکھیے جو باقی ہے نا مؤنث والے میں کیا تھا، تفعلینا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں آخر میں علامت مضارع ہٹی، نون ہٹ گئی، تو کیا بن گیا، افعلی، حمزہ تو آ گیا نا پہلے وہ علامت مضارع ہٹا کے، تو یہ کسی ایک مؤنث کو کہنا ہونا کہ تو کر، تو ہم کہیں گے افعلی، مذکر کو کہیں گے تو افعل، مؤنث کو کہیں گے تو افعلی،
کیونکہ یہ تفعلینا تھا، وہ تفعلو تھا. اب آ جائیے آپ مثنیٰ پہ. مثنیٰ چونکہ مذکر اور مؤنث کا ایک ہی ہے تو لہذا وہ امر میں بھی وہی رہے گا، افعلا. تم دونوں مذکر ہوں یا مؤنث ہوں ان کو یہی کہیں گے تم دونوں کرو تو افعلا. اسی طرح جو جمع میں آئے گا تو جمع میں چونکہ وہ یفعلون تھا پھر تفعلون بنا تو اس سے بن گیا افعلو. تو یہاں کیا تھا تفعلنا، تو تفعلنا سے افعلن، یعنی آخر میں ہم نے کر دیا ساکن کر دیا اور پہلے حمزہ لگ گیا. اچھا اب یہ یہاں نون کیوں نہیں گری؟ کیونکہ یہ نون جمع کی علامت ہے، یہ نون جمع مؤنث کی علامت ہے، یہ نون اعرابی نہیں ہے. نون اعرابی وہ ہے جو اس میں ایڈ ہوا ہو، یعنی اس کی علامت مدارے میں لانے کے لیے ایڈ ہوا ہو، لیکن یہ نون اس کا حصہ ہے. تو لہذا یہ جو مؤنث جمع حاضر کا صیغہ ہے اس میں نون گرے گا نہیں بلکہ یہ نون ساکن ہو جائے گا. تو افعلنا، تو یہ 6 صیغے جو ہے نا یہ آپ نے بنیادی طور پر ذہن میں رکھنے، کیونکہ زیادہ تر امر ان 6 صیغوں میں آتا ہے. باقی جو غائب کا یا متکلم کا آئے گا وہ کم استعمال ہو. اوپر کی گردان سے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ تمام نون عربی گر گئے اور جمع مذکر کے صیغے میں واو جمع کے بعد الف کا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. نوٹ افعلن کے آخر میں جو نون ساکن ہے وہ نون عربی نہیں ہے، جو میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا یہ مؤنث کی نشانی. اچھا اس کے بعد اب آ جائیں جی نہیں کی طرف. یہ امر کا ہمارا بنیادی طور پر جو قاعدہ ہے وہ ہم نے سیکھ لیا ہے. اب نہیں کا جو ہے نا وہ اس کی نسبتاً زیادہ آسان ہے. ویسے تو امر بھی آپ نے سیکھ لیا، اس میں کوئی زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہے، بس سٹیپس آپ یاد رکھیں. تو چونکہ پہلی دفعہ کریں گے تو آپ کو تھوڑا لگے گا کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی، لیکن جو ہی آپ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے ذہن میں اس کے سٹیپ میمورائز کر لیں گے تو بڑا آسان لگے گا، کوئی اس میں مشکل نہیں. اچھا تو فعل نہیں کیا ہے جی؟ کہ یعنی کسی کو کسی کام سے منع کرنا کہ تو ایسا مت کر، تو ایسا نہ کر. ٹھیک ہے. تو فعل نہیں میں نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. فعل مضارع کو نہیں میں بدلنے کے لیے مضارع کے صیغے سے پہلے لا لگا کر فعل مضارع کے لام کلمے کو جزم دے دیتے ہیں. یہ بہت ہی سمپل ہے. جیسے آپ دیکھیں نا اسی طرح اگر ہم لے لیں ہم نے پہلے کیا لیا تھا ضربہ. اب آپ دیکھیے ضربہ اس سے کیا بن گیا یضربو اور تضربو. وہی تضربو تک آنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اس سے پہلے لگانا ہے لا اور تضرب. اس میں کیا ہوئے دو چیزیں صرف ہوئی ہیں ایڈ. پہلے کیا ہوا ہے لا لگا دیا، لا کا مطلب آپ جانتے ہیں نہیں، اور تضربو کی بجائے تضرب جو آخر میں لام کلمہ اس کو ساکن کر دیں، بس یہ نہیں تیار ہو گیا آپ کا. لا تضرب تم مت مار. ٹھیک ہے. تو لا تدخل تم مت داخلو، لا تفتح تم مت کھول، لا تقتل تم مت قتل کر، لا تجلس تم مت بیٹھ. تو یہ سارا نہیں کا بہت سمپل ہے. اس کی زیادہ ہمیں مثالیں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی سادہ. بس لا لگائیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں، بس یہ آپ کا فعل نہیں ریڈی ہو گیا. اچھا جی. اس کے بعد یہ دیکھ لیں تذہبو تو جاتا ہے، لا تذہب تو مت جا. تاکلو تو کھاتا ہے، لا تاکل تو مت کھا. بس لا لگائیں اور آخری لام کلمے کو ساکن کر دیں. تندم تو شرمندہ ہوتا ہے، لا تندم تو مت شرمندہ ہو. بس وہی طریقہ ہے. اچھا اس میں ایک تھوڑی سی چیز ڈفرینٹ ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو فعل امر ایک ہوتا ہے فعل امر المعطل. ویسے یہ جو میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس میں کچھ غیر صحیح افعال ہوتے ہیں اور ہم نے ابھی غیر صحیح افعال کو استعمال نہیں کیا کیونکہ اس کو استعمال کرنے کے طریقے مختلف ہیں. تو وہ ہم اپنے اگلے سٹیپ میں جو ہے نا جب ہم یہ بنیادی چیزیں سیکھ لیں گے تو پھر ہم نے اگلے سٹیپ میں رکھا ہوا ہے غیر صحیح افعال کو ہم نے وہاں ڈسکس کرنا ہے. لیکن جو فعل امر ہے اس میں جو غیر صحیح افعال کے ساتھ ایک ہوتی ہے چیز کہ الف واو اور یا،
यानी आपका जो से हरफी लफ्ज है उस तीनों में से कोई एक अगर अलिफ हो या वाव हो या या हो तो उसको हम गैर सही फेल कह देते हैं। अब अगर गैर सही फेल हो और उसका अमर बनाना हो तो फिर उसका क्या तरीका है, वो और सिंपल है। अभी आप देखें इसमें ऐसा फेल जिसके शुरू में या वस्त में या फिर आखिर में हरूफ इल्लत अलिफ वाव या में से कोई एक हो तो ऐसी सूरत में फिर अमर बनाते हुए हरफ इल्लत गिर जाएगा। क्या होगा, मसलन काला है, जैसे ना काला, काला, काला का क्या मतलब है, उसने कहा, तो काला से क्या हुआ, यकूलू, फिर अकूलू, और पहले अलामत बता रहे हटाएंगे कूलू, फिर ये जो हरफ इल्लत है इसमें वाव है ना तो ये गिरा देंगे और आखिरी को साकिन कर देंगे तो ये बन जाएगा कुल। क्या हमने किया है, एक तो हमने अलामत मदारे हटाई, उसके बाद हरफ इल्लत गिरा दिया और आखिर में लाम कलमे को साकिन कर दिया तो ये बन गया कुल। तो इसी तरह कोई भी हो ना हरफ इल्लत अलिफ वाव या या में से, तो वो जिस भी पोजीशन में आ रहा है, शुरू में हो, दरमियान में हो या आखिर में, उसको अमर जब हम बनाएंगे तो वो वाला हरफ उसमें से निकल जाएगा और आखिर में साकिन कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा फेले अमर, यानी हरफ इल्लत की वजह से वो हरफ इल्लत गिर जाएगा। तो इसकी ये मिसालें देखें आपके लिए और वाज़ेह हो जाएगा। जैसे ना नामा, सोने को कहते हैं ना नामा, वो सोया, या नाम वो सोता है, तनाम हो तुम सोते हो। अब इसमें क्या किया है, अगर कहना हो कि तू सो तो हम क्या करेंगे, पहले अलामत मदारे हटाएंगे ता, फिर क्या रह गया नाम, इसमें हरफ इल्लत क्या है अलिफ, तो अलिफ को गिरा दिया तो पीछे क्या रह गया नून और मीम, तो नून की हरकत तो वही रहेगी जो उसकी है, यानी नून के ऊपर जबर, और मीम को साकिन कर देंगे क्योंकि लाम कलमा या मीम है। तो क्या बन गया नम, तो नम का क्या मतलब है, तू सो। दूसरी मिसाल क्या है, सारा, सारा का मतलब क्या होता है, सैर करना भी है और होना भी है, यानी किसी चीज की जानब बढ़ना, यानी वहां पहुंच जाना। वो कहते हैं ना कि जी वो तरक्की पाकर मैनेजर बन गया, तो वो जो बन जाना है ना उस मानो में भी आता है। बहरहाल इसके एक से ज्यादा माने हैं, फिलहाल आप इसकी कंस्ट्रक्शन समझे। सारा युसीरू तसीरू, तसीरू आ गया फिल मदारे, तो ता को हटा दिया तो सीरू बन गया। अब या हरफ इल्लत है तो या गिरा दे तो ये बन गया सिर, ठीक है। इसके बाद दा, बुलाना किसी को, तो इसका क्या होगा, यादरू तादरू, तो ऐन है हमारी यहाँ हरफ इल्लत, ऐन को सॉरी वाव है हरफ इल्लत आखिर में जो आ रहा है तो उसको गिरा दें तो दाल और ऐन रह गया, तो क्या बन गया दा, ठीक है जी। ऐन यानी साकन हो गया तो दा यानी तू बुला। फिर वादा, वादा करना, याइदू ताइदू, तो इद वही वही वो यानी जो तरीका है ना उसमें से, यानी आपका जो हरफे इल्लत है बस वो गिराते जाना है और आखिरी हरकत को साकिन कर देना है तो ये बन जाएगा आपका अमर। फिर आखिर में देखिए खाफा, इसमें दरमियान में है हरफे इल्लत, खाफा में अलिफ है तो यखाफू तखाफू और खा और फा रह जाएगा, बीच वाला अलिफ गिर जाएगा तो खिफ, ठीक है जी, तू खौफ कर या तू डर, ठीक है जी। ये आपके हो गए हरूफे इल्लत वाले। वैसे हरूफे इल्लत वाला जब हम उसके मारूफ और मजहूल पढ़ेंगे तो उसके साथ हम इसकी फिर मजीद प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल ये आप चूंकि हम अमर और नहीं की बात कर रहे थे तो इसमें ये थोड़ा इसका जिक्र है, तो आप इसको बस समझ लें कि हरफे इल्लत जो भी हो, चाहे वो अलिफ हो, चाहे वो वाव हो, चाहे वो या हो, तो वो जब हमारा अमर बनेगा तो उसमें से हरफे इल्लत गिर जाएगा, चाहे वो शुरू में हो, चाहे दरमियान में हो, चाहे आखिर में हो। तो दो हर्फ रह गए, तो दोनों में से पहले की तो अलामत रहेगी और दूसरे की अलामत साकन हो जाएगी, तो वो उस हिसाब से हमारा दो हर्फी बन जाएगा फेले अमर। इसके बाद आप की एक्सरसाइज है जी, इसमें ये हैं हमारे अरबी जुमले हैं, इनका आपने तर्जुमा करना है। इसमें आपको फेले अमर का इस्तेमाल नजर आएगा। जैसे पहले है ना इज़हब, अब ये क्या हुआ है, ज़हबा यज़हबू तज़हबू से बना है इज़हब, ठीक है, कि तू जा। इज़हब इलल मदरसती या हमीदू, ए हमीद तू
मदरसा जाओ या तुम मदरसा जाओ। इरफा यदका या अहमदू, यद कहते हैं हाथ को, यदका तुम्हारा हाथ, तो इरफा रफा होता है उठाना, तो इरफा तू उठा, ए अहमद तू अपना हाथ उठा। तो इस तरह से आपने ये वाले जितने भी हैं जुमले ये आपने उर्दू तर्जुमा करना है, और फिर आगे जो उर्दू वाले दिए गए हैं उनका आपने अरबी में तर्जुमा करना है। तो इसमें सारा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फेल अमर की। इसमें मुझे फेल नहीं के जुमले इस्तेमाल होते नजर नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल शायद अरबी वाले हिस्से में अरबी में भी नहीं है। तो बहरहाल आपका अमर हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी जो हमारे नहीं है वो निस्बतन आसान, उसके साथ ला लगाना है और आखिरी हरफ को साकिन करना है, तो वो ज्यादा सिंपल है। तो जो अमर बनाना है ना हमारा मारूफ का तरीका जो नॉर्मल है, वो वाला थोड़ा सा उसमें स्टेप्स ज्यादा है, तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह आगे ये जो दिया हुआ है, पैरा दिया हुआ है, उसरत अहमदा ला तनामु बाद सलाती यौमल उतलाते, अहमद का खानदान छुट्टी वाले दिन नमाज के बाद नहीं सोता है। अब इसमें तो नहीं आया है वो कोई फेले अमर नहीं आया, मुमकिन है आगे किसी हिस्से में जाके आए। तो आपने ये पैरा जो है ये इसका तर्जुमा करना है उर्दू में। तो ये आपकी तीन चीजें होगी, पहले अरबी जुमले हैं इनका उर्दू में तर्जुमा करना है, फिर उर्दू जुमले हैं उनका अरबी में तर्जुमा करना है, और फिर ये जो मजमून छोटा सा दिया हुआ है ये आपने इसका भी उर्दू में तर्जुमा करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, एक्सरसाइज आप बीच में कुछ आप काफी सारे पार्टिसिपेंट्स बड़ा रेगुलरली कर रहे थे, अभी मैंने एक दो क्लासेस से फील किया है कि वो जो लोग पहले रेगुलर कर रहे थे अब उनमें भी थोड़ी सी सुस्ती कह लें या कोई टाइम की कमी आ गई है, या वल्लाह आलम वही बेहतर बता सकते हैं कि क्या वजह है। तो मैं देख रहा हूँ कि वो रिस्पॉन्स कम होता जा रहा है, बजाय इसके कि जो लोग नहीं कर रहे थे वो भी करना शुरू करते। मैंने ये महसूस किया कि जो कर रहे थे उसमें से भी थोड़ी सी कमी आ रही है। तो आपसे बार बार गुजारिश है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये आप ही के फायदे के लिए, जब हम कोर्स पूरा कर लेंगे तो दिन जो थोड़े रह गए ये पूरे हो जाएंगे। फिर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपकी जो इस कोर्स से जो आप हासिल करेंगे उसमें कमी रह जाएगी, फिर आपको तशनीगी महसूस होगी कि जैसे आपको ये कोर्स दोबारा करना चाहिए। फिर आप अगला जो हमारा प्लान है इंटरमीडिएट कोर्स करने का उसकी तरफ जाने के बजाय आप सोचेंगे कि जी मैं ये जो बेसिक कोर्स है यही दोबारा कर लूं। तो उससे बचने के लिए डायरेक्ट इंटरमीडिएट कोर्स में जाने के लिए बेहतर यही है, आपके लिए जरूरी है बल्कि कि आप ये जो एक्सरसाइज है ना जितनी भी है ये साथ साथ करते जाएं, कोशिश करें टाइम निकालने की। दूसरी मसरूफियात ठीक है होती हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो काम भी करें जो आपके जरूरी काम है, लेकिन इसको भी जरूरी काम समझ के करें। अब देखें ना, आपने 3-4 महीने लगा के यहाँ तक आप लोग आए हैं, तो अब ये मौका ऐसा है कि इस पे आपने फिसलना नहीं है, अपने आप को ना, ये जो मेहनत आपकी जाया ना जाए। तो आप कोशिश जारी रखें कि अपनी एक्सरसाइज कर करके मुझे भेजें, जो लोग नहीं भेज रहे बल्कि वो भी भेजें ताकि वो साथ शामिल हो जाएं, ताकि जब हम आखिरी लेसन पूरा करें तो हमें महसूस हो कि हाँ हमने जो इसमें जितने असबाक पढ़े हैं उसमें से जो कवायद हमने सीखे हैं उसको हम इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। वरना अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए उसमें कुछ ना कुछ तो यकीनन हासिल करेंगे, लेकिन वो चीज़ फिर आपको खुद अफसोस होगा कि जी हमने इतना टाइम लगाया, भी क्लासेस भी अटेंड की, उसके साथ जुड़े रहे, लेकिन हमें वो कुछ हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए। तो इसलिए मेरी आपसे एडवाइस कह लें चाहे रिक्वेस्ट कह लें कि आपने ये होमवर्क करना है। ठीक है जी, उम्मीद मैं करता हूं कि अगली क्लास से पहले पहले ये जो तीनों एक्सरसाइजेज हैं इसकी ये आप मुझे करके भेज देंगे। अच्छा जी, अब हमारा जो पिछला लेसन था उसमें एक एक्सरसाइज जो आपको दी गई थी उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। अच्छा, वो ये था हमारा लेसन, कदवा काना वाला इस्तेमाल था या कुछ और था? हाँ यही था जी, ये पेज नंबर 30 पे हमारा एक था मजमून अल नुज़हतु फिस सबाह, यानी सुबह की सैर या सुबह की पिकनिक। तो इसका तर्जुमा करना था।
میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، آپ اپنا اگر آپ نے کیا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ درست کر لیجئے۔ خرجنا، خرجنا سے کیا ہے؟ فعلنا کے وزن پہ ہے، ہم نے کیا، خرجنا ہم نکلے، خرجا ہوتا ہے نا باہر نکلنا، تو خرجنا ہم سب نکلے، لنزہت پکنک کے لیے، فی الصباح صبح کے وقت، الی حدیقتی پارک کی طرف۔ تو پورا ترجمہ کیا ہو گیا؟ ہم صبح سویرے پارک کی طرف پکنک کے لیے نکلے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے خرجنا۔ قد دخلناہا، اب قد کا استعمال ہم نے سیکھا نا کہ قد کا مطلب ہوتا ہے اگر ماضی کے ساتھ ہے تو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تحقیق اس میں ڈال دیتا ہے کہ ہاں یہ کام ہو چکا ہے۔ تو قد دخلناہا، دخلنا تو وہی ہو گیا جیسے خرجنا، ہم داخل ہوئے، قد سے کیا مطلب؟ ہم داخل ہو گئے۔ ہاں، یہ جو ہاں ہے نا یہ وہ ہے حدیقہ کی طرف، یہ ضمیر ہے اس کا کہ ہم اس میں داخل ہو گئے۔ وجلسنا اور بیٹھے، تحت شجرۃ ایک درخت کے نیچے، عند الماء، ماؤن ہوتا ہے اصل میں، تو پھر الماء بنا اور المائی بن گیا اندہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ مدافل ہے بنا ہے اندہ کا۔ تو اند کہتے ہیں پاس یعنی بسائڈ، اور ماک ہو گیا پانی، تو ہم پانی کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وَنَظَرْنَا اور ہم نے دیکھا، إِلَىٰ أَزْهَارٍ جَمِيلَةٍ خوبصورت پھولوں کی طرف، یعنی وہاں پارک میں گئے ہیں تو وہاں پھول لگے ہوئے ہیں درختوں پہ پودوں پہ، تو ہم نے خوبصورت پھولوں کو دیکھا۔ وَفَرِحْنَا بِهَا اور اس سے خوشی حاصل کی اور اس سے فرحت محسوس کی، یا ہم خوش ہوئے، بِهَا اس سے، یعنی اس عمل سے، ہم نے جو دیکھا ہے نا پھولوں کی طرف، تو وہ ہا اس کو ظاہر کر رہا ہے، تو بِہا اس سے، ہم نے خوبصورت پھولوں کی طرف دیکھا اور اس سے خوشی حاصل کی۔ فَنَهَدَ أَحَدٌ مِّنْ أَصْدِقَائِنَا ہمارے دوستوں میں سے کوئی ایک اٹھا، نہدا اٹھا، فا لگاتے ہیں پھر، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا پھر، یا انگلش میں کہتے ہیں دین، تو پھر ہمارے دوستوں میں سے کوئی ایک اٹھا، وَذَهَبَ إِلَى الْأَشْجَارِ اور درختوں کی طرف گیا، وَقَطَفَ مِنْهَا زَهْرَةً وَفَاكِهَةً أَيْضًا اور اس میں سے کچھ پھول اور کچھ پھل توڑے، یعنی ہم میں سے کوئی ایک اٹھا درختوں کی طرف گیا اور وہاں درختوں سے اس نے کیا کیا؟ کچھ پھول توڑ لیے اور کچھ پھل توڑ لیے۔ انا مناتو، اچھا یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایکسرسائز دیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ یہ منا تو ہو ہے، یہ جو ہوا ہے نا یہ غلط ہے، یہ ٹائپنگ ایرر ہے، تو وہ ہوا کا ہا جو ہے وہ تا کے ساتھ ملے گا اور واؤ الگ ہوگا۔ تو انا منا تو ہو، میں نے اس کو منع کیا، منا تو میں نے منع کیا، ٹھیک ہے، ہو وہ ضمیر آ گئی، یعنی یہ مفعول ہو گیا کہ جو اٹھ کے گیا تھا اس کی بات ہو رہی کہ میں نے اس کو منع کیا۔ وَالْأَصْدِقَاءُ أَيْضًا مَنَعُوهُ اور دوستوں نے بھی اس کو منع کیا، ایدن بھی، منعو یہ جمع ہو گئی اور ہو وہی آ گیا، دوست جو اٹھ کے گیا تھا نا تو اس کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے اس کو منع کیا اور دوستوں نے بھی اس کو منع کیا، لیکن ما رجع وہ نہیں رکا یا وہ نہیں مڑا یا وہ باز نہیں آیا، رجع ہوتا ہے پلٹنا، وہ نہیں پلٹا، ان فعل ہی اپنے عمل سے، یعنی جو کام وہ کر رہا تھا اس سے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ فبعد قلیل پھر کچھ دیر کے بعد، بعد قلیل کچھ دیر کے بعد، ظاہر ہوا، صاحب الحدیقتی باغ کا مالک، یعنی جو جس باغ میں گئے تھے اس کا جو مالک ہے کچھ دیر کے بعد وہ سامنے آ گیا۔ وَسَأَلَهُ اور اس نے اس سے پوچھا، اب سالہ میں فاعل کون ہے؟ صاحب الحدیقہ، اور ہو جو مفعول ہے وہ کون ہے؟ وہ لڑکا جو اٹھ کے گیا اور جس نے وہ پھل اور پھول توڑے۔ تو سالہ اس نے اس سے پوچھا، لماذا کتفت الفاکہۃ تم نے پھل کیوں توڑا، ٹھیک ہے، کتفتا یہ فعلتا کے وزن پہ نا، تو نے توڑا، تو لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں توڑا تم نے، الفاکہۃ پھل، وَأَكَلْتَهَا اور کھایا اس کو، بغیر اذن بغیر اجازت کے، تم نے پھل کیوں توڑا اور کھایا بغیر اجازت کے۔
अज़िनतु लका, आ तो हो गया सवालिया हमजा, अज़िनतु मैंने इजाजत दी, ठीक है, अज़िनतु फ़अलतु अकलतु उस वजन पे, अज़िनतु मैंने इजाजत दी, आ क्या मैंने इजाजत दी, लका तुम्हारे लिए, लाम होता है फार यानी ये है प्रेपोजिशन हरफे जार है, और का जो है ये है तुम्हें, तो लका तुम्हारे लिए, क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी, अना माअज़िनतु मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी, ये अब वो बा का मालिक कह रहा है सारी बात। सुम्मा अखज़हु व दरबहु, फिर उसने उसको पकड़ा, अखज़ा उसने पकड़ा, हु उसको यानी वो जो लड़का था जो जिसने फल तोड़ा, सुम्मा अखज़हु फिर उसने उसको पकड़ा, व दरबहु और उसको मारा। या अच्छा यहाँ तक बात खत्म होगी, अब आगे एक नसीहत आ रही है, या अस्दिकाई लिखने वाला ऐसे मुखातब कर रहा है कि ए मेरे दोस्तों, ये जो आखिर में या है ना, ये या मुतकल्लम है मेरे, अस्दिकाऊ दोस्त, अस्दिकाई मेरे दोस्त, तो या अस्दिकाई ए मेरे दोस्तों, अख्जु शैइन चीज लेना, अख्जुन होता है ना, तो ये अख्जु शैइन ये बन गया मुदाफ मुदाफ इलैह यानी मुरक्कब इजाफी, तो मुदाफ चुके तनवीन नहीं आती, वो तनवीन उसकी गिर जाती, तो अख्जु शैइन, शैइन चूंकि मुदाफ इलैह है तो इसलिए मजरूर है, तो अख्जु शैइन चीज लेना बगैर इज़्निन बगैर इजाजत के, आदतुन मज़मूमतुन बुरी आदत है, सिंपल आप कह लें, मजमूम हम कहते हैं ना मजम्मत करना, जिस चीज की जो काबिल मजम्मत काम हो, तो बगैर इजाजत के कोई चीज लेना बुरी आदत है। अच्छा अब आगे सवालात हैं, असाला ये मैंने पिछली दफा भी आपको बताया था ना कि ये जैसे कंप्रीहेंशन होती है ना, तो ये वो चीज है कि जी पैरा था, अब उसके मुतल्लिक सवाल हैं, तो आपने इन सवालों का तर्जुमा करना है बेसिकली, ठीक है। इला आइना खरजल औलादु, लड़के कहाँ गए, अच्छा ये अल औलादा नहीं आएगा, अल औलादु, क्योंकि ये फाइल है, तो जो फाइल होता है वो मरफू होता है हमेशा, वो जबर वो मंसूब नहीं होता, यानी जबर ये जो लगी ना दाल के ऊपर, ये सही नहीं है, ये टाइपिंग एरर है। तो खाराजा अल औलादो लड़के गए या निकले, इला आइना किस तरफ, ठीक है जी। मता खराजू वो कब निकले, अब ये इसका जवाब आप देना चाहें तो देखें ना, पहला है कि जी वो बाग की तरफ गया, ठीक है, खराजू अल औला खराज अल औलादो इला हदीकती, मता खराजू वो कब गया, तो फी सबाहिन, आइना जलसू वो कहाँ बैठे, ताहता शजरतिन दरख्त के नीचे, इंदल मा पानी के पास, बेअय्य शैइन फारिहु वो किस चीज से खुश हुए, तो यानी वो उन्होंने देखा, नजरु इला अशजारिन अज़हारिन जमीलतन, तो ये उसकी वजह से वो खुश हुए। मन कतफा अल फाकिहतु फल किसने तोड़ा, अहदु मिनल अस्दिकाई दोस्तों में से किसी एक ने, अमा मनाउ अहदुन, अच्छा अभी इसमें आ अलग है माँ अलग है, ठीक है, आ तो हो गया सवालिया और माँ है नफी का, तो मनाहु मना किया उसको, अहदुन किसी एक ने, तो पहला क्या है, क्या नहीं मना किया किसी ने उसको, पूरा तर्जुमा ये बनेगा, आ क्या मा नहीं, मना किया हु उसको, अहदुन किसी एक ने, तो क्या किसी ने उसको मना नहीं किया, अकातिफा अल वलदु ज़हरतन बेइज़्निन क्या लड़के ने फूल इजाजत से तोड़े, मन दरबाहु उसको किसने मारा, मन दरबा किसने मारा, हु उसको, दरब तुम अहदन, अच्छा इसके पहले ये चूंकि क्वेश्चन है ना, तो इसके पहले हमजा होना चाहिए, वो सवालिया, अदरब तुम अहदन क्या तुमने क्या तुम में से किसी ने उसको मारा, अदरब तुम अहदन क्या तुमने किसी को मारा, तो आ लगाना पड़ेगा सवालिया बनाने के लिए, वरना तो ये ना दरब तुम सबने मारा, अहदन किसी एक को, तो ये जुमला सवालिया नहीं बन रहा, तो इसलिए पहले हमजा लगा लेंगे वो सवालिया। अच्छा अदखल तुम, जैसे अब यहाँ आया है अदखल तुम, अच्छा ये दखल तुम होना चाहिए ताकि ऊपर पेश, अदखल तुम हदीकतुन बेगैर इज़्निन क्या तुम, अच्छा अब यहाँ आना चाहिए हदीकतन, ये इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां जो है ना वो टाइपिंग की,
یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ اپنے نوٹس پہ درست کر لیں. ہم اگلے کورس شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ ان کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. تو ادخلتم ہوگا اور حدیقتن ہوگا. کیوں حدیقتن کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ مفعول ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے نا. جو مفعول ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو ادخلتم، کیا تم سب داخل ہوئے، حدیقتن باغ میں، بغیر اذن بغیر اجازت کے. اخذتم منہا شیئن، کیا تم نے اس میں سے کوئی چیز لی. تو یہ تو ہو گیا سوال، ان کا ترجمہ ہو گیا. اب آ جائیں آپ جی عربی والا ترجمے کی طرف. ہم نے بہت سے پھل توڑے. اب وہ کتفا ہوتا ہے نا توڑنا، تو ہم نے توڑے کتفنا، ٹھیک ہے، فعلنا کتفنا، تو ہم نے توڑے بہت سے پھل. فواکہ کثیرن، فواکہتن کثیرتن یعنی بہت سے پھل. فاکہتن ہوتا ہے واحد اور فواکہ اس کی جمع ہوتی ہے، تو ساتھ کثیرن لگا دیں گے تو بہت سارے ہو گئے. ہم نے دین کو نہیں سمجھا. اچھا اب یہ چیز تھوڑی مختلف ہے. یہ جو ہے نا ماضی منفی، یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے. ماضی میں منفی بنانے کے لیے اس کا استعمال جو ہوتا ہے نا وہ لم آتا ہے، اور لم کے ساتھ پھر اس میں صیغے میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ چیزیں آگے آئیں گی. لم کا استعمال، وہ جو اس کو تبدیل کرتے ہیں نا مدارے کو، اصل میں یہ مدارے آتا ہے. یہ ہے نا ہم نے دین کو نہیں سمجھا. سمجھا کیا ہے؟ فہما. تو ہم نے، یہ مدارے کا کیا آئے گا؟ نفہم. افہم میں سمجھتا ہوں، نفہم ہم سمجھتے ہیں. تو لم نفہم، ہم نے نہیں سمجھا. اب یہ چونکہ ڈفرنٹ چیز ہے، یا تو اس کو میں بتا دیا بہرحال، لیکن یہ چیز آگے ہمارا ایک لیسن آئے گا جس میں اس کا استعمال آئے گا، تو آپ کو اس کی ترکیب ساری سمجھ آ جائے گی. تو جب ہم نے منفی بنانا ہو نا، جیسے ہم انگلش میں نہیں کرتے ہیں کہ جی we did not understand، وہ انڈرسٹینڈ تو ہے پریزنٹ کا، لیکن ساتھ ڈڈ ناٹ لگانے سے وہ منفی ماضی بن گیا، ٹھیک ہے نا، نیگیٹو پاسٹ ٹینس بن گیا. تو اسی طرح عربی میں بھی آپ مدارے کا صیغہ لیتے ہیں اور ساتھ لم لگا دیتے ہیں تو وہ منفی ماضی بن جاتا ہے. تو یہ جو ہوگا نا ہم نے دین کو نہیں سمجھا، تو ہم پہلے تو مدارے کا صیغہ لائیں گے. نفہمو میم کے اوپر پیش آ جائے گی، جس طرح ہے نا نفعلو، ٹھیک ہے، نذہبو. تو نفہمو ہم سمجھتے ہیں. لم نفہم ہم نے نہیں سمجھا دین کو. الدین، تو نفہم الدین، لم نفہم الدین، ہم نے دین کو نہیں سمجھا. تم نے سبق یاد کر لیا، یاد کرنا حافظہ، ٹھیک ہے، حافظتا. تو اب یہ کوشچن مارک آگے لگا ہوا نا، تو اس کا مطلب یہ کیا کے معنوں میں؟ تو احفظتا الدرس، کیا تم نے سبق یاد کر لیا. استاد نے شاگرد کو مارا. ضربا الاستاذ التلمیذ، ٹھیک ہے، الاستاذ مفعول ہو جائے گا، التلمیذ منصوب ہو جائے گا مفعول ہونے کی وجہ سے. کیا تم نے کسی کو نہیں مارا؟ اب یہ بھی وہی لام والا استعمال آئے گا اس میں، ٹھیک ہے. یہ اس لیے میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ جو نہیں منفی ماضی والا نا، یہ اب جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ کو صحیح سمجھ جائے گی. جیسے میں نے وہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا میں بتا دیا نا، طریقہ وہی ہے، لیکن یہ منفی ماضی والے جملے آپ فی الحال چھوڑ سکتے ہیں. اچھا، ہم استاد کی بات سے خوش ہوئے. اب یہ فرحنا، ہم خوش ہوئے استاد کی بات سے، یعنی بھی با لگائیں ساتھ، اور بات کہتے ہیں حدیث. استاد تو استاد ہے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ فرحنا بحدیث الاستاذی، فرحنا بحدیث الاستاذی، ہم استاد کی بات سے خوش ہوئے. میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، یہ بھی وہی لم والا استعمال آ جائے گا. سبق آسان ہے، مشکل نہیں. یہ تو خیر اس کا فعل سے تعلق نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، سمپل. سبق آسان ہے. الدرس سہل، مشکل نہیں ہے. ولیسا سہی، مشکل نہیں ہے. لیسا سہی. ان عورتوں نے دین کو نہیں سمجھا، یہ بھی وہی بات آ گئی منفی ماضی والی. استاد لڑکے کو پیٹ چکے تھے. اب چکے کے لیے قد لگا دیں گے، ٹھیک ہے جی. تو قد ضربوا الاساتذۃ یا المدرسون
لڑکے کو ال والا تھا، یہ منصوب آ جائے گا کیونکہ مفعول ہے. استاد لڑکے کو پیٹ چکے تھے. قد ضربوا المدرسون الولد. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اچھا بس اتنے تھے جی، 10 جملے تھے. تو یہ ہماری پچھلے لیسن کی ہو گئی ایکسرسائز. اور آج کا لیسن ہم نے جو امر اور نہیں والا ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا.